اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ کاش اللہ تعالیٰ جس طرح کے ہمارے ایک ذوق ہیں، درد ہیں، جذبے ہیں، مولا اس طرح نواز دیتا جو تیری اس وقت مخلوق غریب مسکین مستحق ہیں، ان کی خدمت کرتے تجھے پتہ نہیں کتنے پسند آتے، کتنے اچھے لگتے۔ دوستو بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں، بڑی بڑی ہسٹریاں پڑھی ہیں۔ نماز بھی ایک نیکی ہے، زکوٰۃ بھی ایک نیکی ہے، حج بھی ایک نیکی ہے، عمرہ بھی ایک نیکی ہے، روزہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن یاد رکھو جو نیکی کسی کے ساتھ مالی طور پر ضرورت مند کے ضرورت پورے کرنے کی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرب اور درجہ قبولیت رکھتی ہے، اس طرح کی اور کوئی نیکی نہیں رکھتی۔ دیکھ لیں بزرگان دین کے آستانوں پر ان کے مزارات کی حالات زندگی، ان پاک ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یکتئی طور پر رات کو عبادت ریاضت کرتے تھے۔ آج ان کے نام روشن ہیں، ان کی مزارات روشن ہیں۔ تو جس طرح آج کل کی پوزیشن ہے، ہر بندہ نفس نفسی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی راشن نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ضرورت کی چیزیں نہیں ہے۔ تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو اربوں خربوں کروڑوں کے مالک ہیں، ضرورت سے زیادہ گھر میں سیف ہے، بینک میں سیف ہے، دکانوں پر سیف ہے، لیکن ان کو دینے کے لیے ان کا دل نہیں کر رہا۔ کاش وہ لوگ اس طرح کی حقیقات میں باتیں پڑھیں جو میں آپ پر عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو عیسیٰ محمد بن ابراہیم علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ میں نے ابو حنیفہ بن محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عید قریب تھی، میرے پاس ان دنوں صرف 3000 درہم تھے۔ کیا انسانیت کا جذبہ تھا، کیا انسانیت کا درد تھا، کیا انسانیت کی محبت تھی، کیا انسانیت کی پہچان تھی۔ اچھا، میرے ایک دوست قریبی دوست حکم بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ میرے پاس خرچے کے لیے رقم وغیرہ نہیں ہے۔ ان کے خود کے پاس کتنے ہزار تھی؟ 3000 درہم۔ ایک دوست دوسرا نے میسج بھیجا کہ میرے پاس کچھ رقم نہیں ہے، عید قریب ہے۔ تو حالانکہ نہ تھا کہہ دیتے کہ جھوٹ تو نہیں تھا کہ میرے پاس تو وہی رقم ہے جو میرے اپنے اہل و عیال کے لیے کافی ہے، میرے پاس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو بھجوا دو۔ پیغام ملتے ہی میں نے 3000 درہم ان کی طرف بھجوا دیے۔ ذرا حوصلہ رکھ کر بات سنیں، دیکھیں کہ 3000 درہم، نہ تو اس نے میسج بھیجا تھا نا، اس کو 500 بھی دے دیتے اسے، 1000 بھجوا دیتے، جتنی تھی ساری کی ساری وہیں لوٹا دی، اپنے دوست کو پیش کر دی۔ اچھا، تو جب ان کے پاس رقم پہنچتی ہے تو ان کے پاس جب حکم بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس رقم پہنچتی ہے تو پھر حضرت حکم بن موسیٰ کے ایک اور دوست تھے جن کا نام تھا خلاد بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا پیغام ملا کہ مجھے عید کے خرچے کے لیے رقم کی ضرورت ہے، ہو سکے تو مجھے کچھ رقم بھجوا دو۔ تو حضرت حکم بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ پیغام مل کے انہوں نے درہموں کی تمام تھیلیاں بغیر کھولے دے کے حضرت خلاد بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف بھجوا دیں۔ اب پھر حضرت ابو عیسیٰ محمد بن ابراہیم، یہ تینوں دوست ممکن ہیں، انہوں نے پھر حضرت خلاد بن اسلم کے پاس پیغام بھیجا، میسج بھیجا کہ اب میرے پاس بالکل بھی خرچہ وغیرہ نہ تھا، میں نے خلاد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو بھجوا دو تاکہ ہم عید کے موقع پر اہل و عیال کے لیے اشیاء خرد و نوش خرید سکیں۔ یعنی حضرت ابو عیسیٰ محمد بن ابراہیم کس کے پاس میسج بھیج رہے ہیں؟ حضرت خلاد بن اسلم کے پاس۔ حضرت خلاد بن اسلم کس سے منگوا چکے تھے؟ حضرت حکم بن اپنا موسیٰ سے۔ حضرت حکم بن موسیٰ کس سے منگوا چکے تھے؟ حضرت ابو عیسیٰ محمد بن ابراہیم سے۔ انہوں نے درہموں کی تھیلیاں بھجوائیں، جب میں نے انہیں کھولا، یعنی کہ حضرت خلاد بن اسلم نے وہی تھیلیاں حضرت ابو محمد پہلے ولی کی بارگاہ میں بھیج دیں۔ تو جب آپ فرماتے جب میں نے کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ یہ تو تھیلیاں تو وہی تھی جو میں نے حضرت حکم بن موسیٰ کو ادھار کے طور پر، یعنی ان کے سوال کے طور پر میں نے بھجوائی تھی۔ میں فوراً حضرت خلاد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے حکم بن موسیٰ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے دیں تاکہ ہم اپنی عید کو اچھی طریقے سے نبھا سکیں۔
تو پھر آپ کے پاس یہ رقم کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے حکم بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھجوائی تھی۔ اب میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا کہ یہ درموں کی تھیلیاں واپس مجھ تک کیسے پہنچی، یعنی میں نے اپنے دوست حضرت حکم بن موسیٰ کو دی۔ حضرت حکم بن موسیٰ کے دوست خلاد بن اسلم ضرورت مند تھے، انہوں نے حضرت خلاد بن اسلم کو دی۔ پھر میں نے حضرت خلاد بن اسلم، کیونکہ میرے دوست بھی تھے، میں نے پھر یہ سوال کیا، انہوں نے پھر میرے پاس بھیج دی۔ جب میں حضرت خلاد بن اسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا میں نے حضرت حکم بن موسیٰ سے منگوائی۔ پھر میں سارا راز معاملہ سمجھ گیا۔ پہلے ہم بنا کیا کیا، 3000 درہم تھے، 3 دوست تھے، میں نے 1000 درہم سب دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو ہم تینوں دوستوں کا کام بھی چل گیا، عید بھی ہو گئی۔ کاش 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 یہی سوچ، یہی درد، یہی رغبت، یہی انسانیت ہمارے اندر آ جائے۔ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ بھلا جو ایک امیر اپنے بیٹے کو 5000 والا کپڑا دے کر عید کروا رہا ہے اور اپنے بیٹے کو 10,000 دے کر عید کا خرچہ دے رہا ہے، اس کا بیٹے کو اگر وہی وہ 5,000 15 20,000 ڈیوائڈ کر کے جو ضرورت مند ہیں، آس پاس والے ہمسائے ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، مسافر ہیں، اگر وہی 15,000 20,000 تھوڑا تھوڑا ڈیوائڈ کر لے تو ان کے بیٹے کا بھی کام چل جائے گا، ان کا بھی کام چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی، اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، دین بھی اچھا، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ کاش کاش مولا ہم سب کو اس طرح کے درد انسانیت کی خدمت کرنے والے عطا فرما دے۔ مولا ہم سب تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مولا ہم سب کو اس طرح کی فکر، سوچ، شعور عطا فرما، ایسے کام کرنے کی سعادت عطا فرما جس کاموں سے مولا ہم سب کی آخرت اچھی ہو جائے، ہم سب کے خاندان کی آخرت اچھی ہو جائے، ہم سب کی قبریں اچھی ہو جائیں، ہم سب کا حشر اچھا ہو جائے، ہم سب کا خاتمہ با ایمان ہو جائے۔ دوستو کوشش کریں، کوشش کریں، کوشش کریں، بھلا جو کچھ بھی آتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس کے راہ میں تقسیم کریں گے تو مالک ہم سب کو اس سے دوہرا چورا عطا فرمائے گا۔ ہم نے آج اس چیز کی ضرورت بھی ہے اور ہم نے اس پیغام کو بھی وسیع کرنا ہے اور اس طرح کے دردوں کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس طرح ہم نے عملی زندگی گزارنی ہے کہ سارا جہان خوش ہو جائے۔ جب جہان خوش ہو جائے گا تو پھر رب رحمان خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل کی توفیق عطا فرمائے۔